اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ ترمیم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس قرآن کی یہ بات، یہ حکم، یہ آیت، اس میں اگر ایسے تبدیلی کر دی جائے تو یہ بہتر ہو جائے. اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے. قرآن کے الفاظ اللہ ہی کی طرف سے، اور یہ بات قرآن خود کہتا ہے: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. آپ کی زبان اطہر سے جو بات نکلتی ہے وہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. قرآن کریم کے الفاظ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اس کا مفہوم، تفسیر، تشریح یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری یہ بھی اللہ کی طرف ہے. پہلی کتابیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے راہبوں کو، ان کے علماء کو، ان کے پادریوں کو دی گئی. بِمَسْتَحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انہیں کہا گیا اس کتاب کی حفاظت تم نے کرنی ہے. اس کتاب کا، اس کے احکامات کا، اس کی تعلیمات کا پرچار بھی کرنا ہے اور اس کا تحفظ بھی کرنا ہے. لیکن وہ لوگ جب پیسے اور مال کی لالچ میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں خود تحریف کرنا شروع کر دی. کہیں الفاظ بدل دیے، الفاظ نہ بدل سکے تو مفہوم بدل دیے، تشریح بدل دی. لوگوں کو ان کتابوں تک رسائی نہیں تھی. وقت گزرتا گیا، کتابیں بدلتی گئیں، تحریف ہوتی گئی، اور اس کی بگڑی ہوئی صورت آج کتاب مقدس کی صورت میں موجود ہے کہ آپ کو اس میں جگہ جگہ انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں ملیں گی، ایسے الفاظ، ایسے کلمات ملیں گے کہ انسان انہیں زبان سے نہیں ادا کر سکتا. لیکن قرآن کیا ہے؟ فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وحی آتی تھی تو آپ کی آغاز میں عادت مبارکہ یہ تھی، آپ بھی ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے. اس لیے پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو کہا گیا: لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، وہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ خاموش ہو کے سنا کریں. یہ قرآن کا ادب.
آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، جلدی نہ کیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری، اور اسے آپ کی زبان سے جاری کرانا یہ بھی ہماری ذمہ داری، دونوں ذمہ داریاں اللہ کی۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، دل میں بات نہیں آتی، یاد نہیں ہوتی، بسا اوقات یاد ہوتی ہے، انسان زبان سے اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ آپ کے دل میں اتارنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے صحیح جاری کرانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب پڑھا جائے تو آپ اسے سنیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور فرمایا کہ صرف اتنی بات نہیں، اس قرآن کی تشریح، اس کی تعبیر، اس کی توضیح، وضاحت، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن کے صرف الفاظ نہیں، قرآن کی زبر، زیر، شد، مد، اس کا انداز تحریر، اس کا رسم الخط، اس کے پڑھنے کا انداز، اس کے الفاظ کی تہجی اور اس کے الفاظ کی ادائیگی، تجوید، اس کے قواعد، اس کی تفسیر، تشریح، ہر چیز کو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس لیے آج ایک 80 سال کا بوڑھا اگر قرآن کو غلط پڑھتا ہے تو 8 سال کا بچہ اس کی تصحیح کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج دنیا جتنے مرضی بڑے بڑے اسکالر لے آئے، جو نئی نئی تعبیر، تشریح، تفسیر پیش کریں، لیکن دنیا میں ایسے بہت سے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، جو ان کی غلط تشریح اور تعبیر کو سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں اور ان کی حقانیت اور صداقت لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا اعلان تھا، فرمایا یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن زندہ رہنے کے لیے آیا، قرآن ترمیم تبدیلی کے لیے نہیں آیا، قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت، اس نے قیامت تک رہنا ہے اور اسے قیامت تک محفوظ رہنا ہے، یہ قیامت تک کے لیے قانون ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا اللہ کا نور ہے، ساری دنیا مل کے اسے بجھانا چاہے، اسے مان کرنا چاہے، نہیں کر سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اور یہ وہی بات ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا تھا، فاطمہ ایک دن ایسا آئے گا دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر، ہر چمڑے کے خیمے کے اندر، ہر اون اور سوت سے بنے ہوئے خیمے کے اندر تیرے باپ کا لایا ہوا دین پہنچ کے رہے گا، اور آج پہنچا ہے۔ دنیا کے آخری کنارے پہ آپ چلے جائیں، وہاں بھی مساجد موجود ہیں، دنیا کے کسی خطے کونے میں چلے جائیں، مسلمان موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اور یہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ آج دنیا کو 2 چیزوں سے مسئلہ ہے، اور وہ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جن پہ مسلمان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مسئلہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اس لیے بار بار آپ کی توہین ہوتی ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے قرآن سے۔ برطانوی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب تک قرآن ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے بار بار قرآن کی توہین کی جائے، اور اس توہین کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی قرآن کی توہین کرو، اتنی توہین کرو کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، کہ یہ سمجھیں کہ یہ تو روزانہ ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے، اب میں روز کیا کر سکتا ہوں، کتنی آواز اٹھا سکتا ہوں، کتنا احتجاج کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم کریں گے۔ کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ اور تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں،
بر صغیر میں جب انگریز نئے نئے آئے تو اس وقت قلمی اور ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کریم کے نسخے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو مسلمانوں سے ختم کرنا ہے تو چٹکیوں کا کام ہے. انہوں نے زیادہ پیسے دے کے مسلمانوں سے قرآن کے نسخے خریدنے شروع کر دیے اور بے شمار قرآن کے نسخے خرید لیے کہ جب قرآن ان کے پاس نہیں رہے گا، سارے قلمی نسخے ہم لے لیں گے تو پھر قرآن کہاں سے پڑھیں گے، کہاں سے یاد کریں گے. تو مولانا باقر تھے، انہوں نے کہا بے وقوفو، تمہارے ایسا کرنے سے قرآن ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا بالکل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا 8 سال کے بچے کو بلایا اور کہا کہ سناؤ سورہ رحمان، سناؤ سورہ واقعہ، سنائے سورۃ بقرہ، فلاں سورت کا فلاں رکوع سناؤ. اس نے جہاں جہاں سے پوچھا سنایا. پادری قرآن کھول کے سنتے رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کتاب کی ضرورت پڑے. اس کی حفاظت کا اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ایک ایک بچے کے سینے میں یہ قرآن موجود ہے. تو قرآن نہ مٹ سکتا ہے نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے. آج دنیا کتنی بدل گئی ہے، آج زمانہ کتنا تیز ہو گیا ہے، ترقی کی رفتار دن دگنی رات چگنی ہو رہی ہے، لیکن اسی رفتار کے ساتھ قرآن بھی آگے بڑھ رہا ہے. پہلے قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو کتاب لینی پڑتی تھی، آپ کو مسجد آنا پڑتا تھا، باوضو ہونا پڑتا تھا، لیکن اب ہر موبائل کے اندر قرآن. پہلے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے کتاب کو کھولنا پڑتا تھا، قرآن کو کھولنا پڑتا تھا. اب موبائل میں اپلیکیشن، جہاں مرضی بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں. پہلے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اتنے تراجم نہیں ہوتے تھے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. پہلے قرآن کی گرامر کو سیکھنے کے لیے اتنے سورسز نہیں ہوتے تھے. اب یوٹیوب کھولیے، آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ایسی ایسی بہترین قسم کی سیریز ملیں گی، بہترین قسم کے لیکچر ملیں گے کہ آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں. اور صرف قرآن کو نہیں، قرآن کے معجزات کو آج اللہ رب العزت نے سمیٹ کے میرے اور آپ کے سامنے رکھا. اور یہ قرآن، اس کی توہین یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں. مشرکین نے جیسے ہی قرآن کو سنا وہ اس کی توہین پر اترے. انہوں نے اس قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا. انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو سنی سنائی باتیں، یہ تو خواب ہیں پراگندہ قسم کے. رات کو خواب آتے ہیں، جو خواب میں آتا ہے صبح اٹھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں. بل افتراہ، یہ تو خود گڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہیں، شاعروں جیسی بات ہے. اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں کہ قوم نوح کیا تھی، عاد کیا تھے، سمود کیا تھے. یہ ان کی کہانیاں ہیں جو دوسروں سے سن کے لکھی. قرآن نے اس وقت بھی ان سے کہا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہو قرآن اس پیغمبر نے بنایا ہے، اس پیغمبر نے گڑھا ہے، تو لاؤ اس قرآن جیسا قرآن، لاؤ اس جیسی 10 صورتیں، لاؤ اس جیسی 1 صورت. اور کہا نہ پورا قرآن، نہ 10 صورتیں، نہ 1 صورت، 1 آیت اس قرآن جیسی بنا کے دکھاؤ. اور ایسا نہیں کہ کسی نے بنائی نہیں، ایسا نہیں کہ کسی نے بنائی نہیں، بڑے لوگوں نے بنائی ہیں، لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں مذاق. بڑے لوگوں نے بنائی ہیں لیکن چلا قرآن ہی. آج بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں، ان کی کاپیاں بنتی ہیں، لیکن چلتا برانڈ ہی ہے. قرآن ایک ایسا برانڈ ہے کہ جو تا قیامت چلتا رہے گا. اس میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے. اور یہاں تک کہ الفاظ کے لکھنے کا جو انداز اور سٹائل ہے اللہ نے وہ بھی محفوظ کیا ہو. سورہ فاتحہ میں سے ہر آدمی کو آتی ہے، بچے بچے کو آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب رب العالمین با کے نیچے زیر ہے، لام ساکن ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو کھول کے دیکھیں گے تو با اور لام کے درمیان میں الف لکھا ہوا.
تو قرآن کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک شد اور مد کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری، اور قرآن کی جو تاثیر آج سے 1400 سال پہلے تھی وہی آج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کریم کی تہجد میں تلاوت فرماتے، بڑے بڑے سردار اخنس بن شریف، ابو سفیان، ابو جہل، یہ رات کو جب لوگ سو جاتے تو چھپ کے آپ کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے جاتے۔ ایک دن جب تہجد کا وقت ختم ہوا تو یہ واپس جانے لگے تو ایک چوک میں ملاقات ہو گئی، پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ دوسرے سے، تیسرے سے، تو اب ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم تو قرآن سننے گئے تھے۔ تو کہا کہ اگر ہم قرآن سنیں گے تو روکے گا کون؟ ہم ہی تو تحریک چلا رہے ہیں کہ اس قرآن سے لوگوں کو روکا جائے۔ عہد کرو، وعدہ کرو، اپنے بتوں کے نام لے کے قسمیں کھاؤ کہ کل سے ہم نہیں آئیں گے، لیکن قرآن کی تاثیر ہے، یہ اثر کرتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہو جو اس کی ذات سے نکلا ہے، کسی کے دل پہ پڑے اثر نہ کرے، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا ملحد اور کافر ہی کیوں نہ ہو؟ دوسرے دن دوبارہ آئے، نکلتے ہوئے پھر اکٹھے ہو گئے، پھر عہد کیا، پھر قسمیں کھائیں، تیسرے دن دوبارہ آئے۔ تو چوتھا دن ہوا تو اخنس بن شریف بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا، ابو سفیان کے پاس گیا، اسے جا کے کہنے لگا یہ جو محمد قرآن پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ تو واقعی بڑی کمال کی بات ہے، اور جو سمجھ نہیں آئی ہے مزہ اس کا بھی بڑا ہے، اگرچہ اس کی تشریح تعبیر کا نہیں پتہ۔ تو اخنس بن شریف نے کہا کہ سمجھتا تو میں بھی ہوں۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ تم بتاؤ جو قرآن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہو کیا اسے سچی سمجھتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بالکل، جو قرآن حقیقت ہے، صداقت ہے اور سچائی پہ مبنی ہے۔ تو اخنس نے کہا کہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ خاندانی مسئلے، بنو عبد مناف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اس نے کہا کہ بنو عبد مناف نے ہم سے رقابت چلائی، ان کا ہم سے مقابلہ ہو، انہوں نے سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک پیغمبر ہے جو اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اب اس پہ وحی آتی ہے، ہم یہ پیغمبر کہاں سے لیں؟ اس لیے مر جائیں گے، مخالفت کریں گے لیکن تسلیم نہیں کریں گے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہیلورین ہیگی ایک بڑا عیسائی پادری تھا کیلیفورنیا میں، امریکہ کے اندر، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن پڑھنا کس لیے شروع کیا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا، اس میں سے غلطیاں نکالوں گا، اور چند سال جب قرآن کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، تو اس کی اپنی زندگی کی ساری غلطیوں کی اصلاح ہو گئی اور اپنے سارے پیروکاروں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ قرآن زندہ کتاب ہے، تاثیر رکھنے والی کتاب ہے، اور اس کی تاثیر انسان کے بدن سے زیادہ اس کے جسم اور اس کی روح تک جاتی ہے، اور اس کو جتنا دبایا گیا ہے قرآن اتنا زیادہ ابھرا، اس پہ جتنی پابندیاں لگی ہیں قرآن کی حقانیت اور صداقت اتنی سامنے آئی ہے۔ 2023 ہے، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے مصطفیٰ کمال اتاتورک ترکی کا حکمران تھا، اس نے ترکی کو سیکولر بنانے کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی، اور پابندیاں کیا تھی؟ سب سے پہلی پابندی یہ تھی کہ آج کے بعد اس ملک میں عربی زبان کوئی نہیں بولے، نماز بھی ترکی زبان میں ہوگی، اذان بھی ترکی زبان میں ہوگی، قرآن اگر کسی نے پڑھنا ہے تو گھر کے اندر پڑھے گا لیکن وہ بھی عربی والا نہیں، ترکی زبان کے اندر۔ حجاب پہ پابندی لگا دی، مدارس بند کر دی، مساجد پہ پابندی لگا دی، آیا صوفیہ جو بہت بڑا مسلمانوں کا مرکز تھا اسے چرچ میں تبدیل کر دی، اور جمعے پہ پابندی لگا دی۔
لیکن آج ٹھیک 100 سال کے بعد پوری امت مسلمہ اگر دین اور اسلام کے حوالے سے سب سے غیرت مند نظر آتے ہیں تو وہ ترکی ہے۔ سارے مسلمان حکمرانوں میں سب سے زیادہ جس سے امت مسلمہ کی توقعات وابستہ ہیں وہ ترکی، اور وہی آیا صوفیہ جس پہ اس نے پابندی لگائی تھی، آج دوبارہ مسجد کی صورت میں اسے دوبارہ آباد کر دیا، مساجد وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جتنا بچوں کو خاص طور پہ ترکی کے اندر مساجد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، آج ہمارے ملک پاکستان میں اتنا نہیں جوڑا۔ اس کی زندگی کے آخری ایام تھے مصطفیٰ کمال کی، سیاست سے اسے نکال دیا گیا تھا، ایک مسجد سے اذان کی آواز بلند تو سن کے کہنے لگا کہ ہمیں کون جانتا ہے، ہماری کیا شہرت ہے، اصل شہرت تو اس آدمی کی ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی اس کا نام لیا جاتا ہے اور اس کا نام لے لے کے اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اصل شہرت اور عزت تو یہ آدمی رکھتا ہے۔ تو جتنا قرآن کو دبایا گیا، قرآن کی حقانیت اور صداقت اتنی کھل کے دنیا کے سامنے آئی، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی، اس لیے کہ یہ قرآن رہنے کے لیے آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن اس دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد کمیونزم کا دور تھا، ساری کمیونسٹ پارٹی تھی رشیا کے اندر، ایک ایسا انقلاب تھا، ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا ہی کمیونسٹ ہو جائے۔ جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے، رشیا دورے پہ گئے، ماسکو میں، وہاں ملاقات ہوئی تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑیں، آپ کمیونسٹ ہو جائیں، ہم آپ کو ترقی کروائیں گے، ٹیکنالوجی دیں گے، امداد دیں گے، اور جو کچھ آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں۔ جمال عبد الناصر کہتے ہیں کہ میں نے جواب تو دیا لیکن جواب بن نہیں سکا، میرے دل میں تھا کہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جس سے واقعتاً ان کی بات کا جواب ہو، اور یہ 100% سچی بات ہے۔ آج بھی دنیا یہی چاہتی ہے اور یہی دنیا کا مطالبہ ہے کہ آپ اسلام، قرآن، اپنے پیغمبر سے رشتے کو توڑ دیں، ہم ٹیکنالوجی بھی دیں گے، ترقی بھی کروائیں گے، ڈالرز بھی دیں گے، اور جو کہو گے وہ دیں گے۔ اور یہ بات قرآن نے نزول کے وقت ہی کہہ رہی تھی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہودی عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم 100% ان کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ آج یہ ملک کی جتنی NGOs ہیں ان سب کا ایک ہی ہدف اٹھا ہے کہ مسلمان کا اسلام سے، قرآن سے، اپنے نبی سے رشتہ توڑ نہیں سکتے تو کمزور کر۔ تو جمال عبد الناصر مصر آ گئے، 2 سال بعد دوبارہ رشیا جب جانے لگے تو قاری عبد الباسط جو مصر کے بہت بڑے قاری ہیں، آج بھی پوری دنیا میں ان کی تلاوت سنی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے لیٹر آیا کہ تم نے حکومتی وفد کے ساتھ ماسکو جانا۔ عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جہاں سارے کمیونسٹ ہیں، جہاں سارے خدا بیزار لوگ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، وہاں میری کیا ضرورت ہے؟ تلاوت تو میری سنے سعودیہ والے، دوسرے مسلم ممالک والے۔ اب جمال عبد الناصر وفد کے ساتھ جب گئے، میٹنگ کے بعد دوبارہ جب مختلف امور پہ تبادلہ خیال ہوا تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ تمہاری ایک آفر تھی، میری بھی طرف سے ہے، اور میں ایک تحفہ لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو جمال عبد الناصر نے کہا یہ آدمی۔ انہوں نے کہا یہ تو آدمی ہے ہمارے جیسے ہی۔ تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ اس کو ذرا سنو، یہ کہتا کیا۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ جب مجھے تلاوت کا کہا گیا تو زندگی میں پہلی دفعہ سوچ میں پڑ گیا کہ قرآن پڑھوں تو کہاں سے پڑھوں۔
کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ وہ آیات پڑھو جن آیات کو سن کے عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت سورہ طٰہٰ سے شروع کی، اور ان کا معمول تھا کہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کہتے جب میں نے تلاوت ختم کی تو سارے کے سارے کمیونسٹ بیٹھے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے کہا کیا ہوا؟ قرآن ہمارا ہے، رو تم رہے ہو؟ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی پڑھا کیا ہے، لیکن اس کی تاثیر دل پہ ایسی پڑی ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو نرم کر کے ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب کو رواں کر دیا۔ یہ قرآن ہے جو اپنی تاثیر رکھتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے۔ یہ صرف زبان تک نہیں رہتا، یہ صرف کانوں تک نہیں رہتا، یہ انسان کے دل کو مسحور کرتا ہے اپنی لپیٹ میں۔ اور اسی دور میں ابھی کمیونسٹوں کی حکومت تھی، پوری دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ انہوں نے پورے رشیا کے اندر قرآن پہ پابندی لگا دی، مساجد بند کر۔ ہمارے پاکستان کے ایک بزنس مین تھے، وہ کہتے ہیں میں گیا وہاں پہ، جمعے کا دن تھا، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں نہیں نماز پڑھنے کی اجازت، بڑی پابندی ہے۔ میں نے کہا جیسے کراچی میں پڑھتا تھا یہاں بھی پڑھ لوں گا۔ تو میں گیا ہوں ایک مسجد تک، انہوں نے مجھے چھوڑا تو مسجد کا دروازہ بند تھا، میں نے کھولا تو دیکھا کہ اندر بہت زیادہ گند تھا، مختلف جگہ پر جالے لگے ہوئے تھے، کسی پرندے نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے وہاں جا کے جمعے کے دن اذان دی، باجماعت تو پڑھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے زور کی نماز پڑھی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پڑھ کے باہر نکلا تو بڑا زیادہ رش تھا کہ لوگ مجھے گھور رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بڑے سالوں کے بعد اس مسجد کا دروازہ کسی نے کھولا ہے اور یہاں کسی نے علانیہ طور پہ نماز پڑھی۔ تو ایک بچے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، ہمارے گھر چائے پئیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اتنے خلوص کے ساتھ کہا کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں اس کے گھر کے اندر گیا تو میں نے بچے سے پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو جب میں نے یہ سوال کیا، وہ بچہ ایک نظر دروازے کو دیکھتا ہے، ایک اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ایک میری طرف دیکھتا ہے کہ اس کا جواب دوں تو کیا دوں۔ تو جب اس کے ماں باپ نے مجھ سے مطمئن ہو گئے، یہ کہا کہ ہاں بتاؤ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو وہ کہنے لگا کہ بالکل میں نے پڑھا بھی ہے اور میں قرآن کا حافظ بھی۔ تو کہتے میں نے قرآن نکالا اور کہا کہ یہ پڑھو۔ اب وہ پڑھ نہیں رہا تھا، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کون سی آیت ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ حافظ نہیں ہے، اس کو تو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی دوران میری زبان سے اس آیت کا پہلا جملہ نکلا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ کہتے ہیں میں نے بس اتنا پڑھا، اس بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور سورت کے اختتام تک بغیر اٹکن جھٹکن کے اس نے پورا 1.5 رکوع سنا دیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ میں نے کہا دیکھ کے پڑھو، تم دیکھ کے پڑھ نہیں رہے تھے، اور جب میں نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیا تم نے پوری کی پوری سورت ہی سنا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت پابندی لگائی گئی تھی قرآن کریم رکھنے پر، تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کسی حافظ کے پاس بھیجتے تھے۔ وہ حافظ نہیں ہوتا تھا، وہ درزی کا کام کرتا تھا۔ ہمارا بچہ اس کے پاس جا کے درزی کا کام سیکھتا تھا، ساتھ قرآن حفظ کرتا تھا۔ جب تک وہ درزی کا کام سیکھتا تھا قرآن بھی حفظ ہو گیا۔ ہم کسانوں کے پاس بچوں کو بھیجتے تھے، اور جب تک بچہ پورا قرآن نہیں حفظ کر لیتا تھا تب تک ہم اپنے بچے سے نہ ملاقات کرتے تھے نہ ملتے تھے۔ کہتے آج یہ عالم ہے، ہمارا بچہ حافظ ہے، ہمارا درزی حافظ ہے، ہمارا کسان حافظ ہے، ہمارا اسٹور کیپر حافظ ہے۔ یہ اس قرآن کی برکت ہے کہ جس پر پابندی لگائی گئی، اس کے نسخوں کو جمع کر لیا گیا، گھر میں رکھنے پہ پابندی لگائی گئی، سزا مقرر کر دی گئی، لیکن جتنا اس کو دبایا گیا آج اتنا ہی زیادہ قرآن ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ رہنے کے لیے آیا ہے اور اس نے تا قیامت رہنا ہے۔
آج بھی دنیا میں کثرت کے ساتھ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، وہ قرآن کو پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے قرآن اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ورنہ قرآن نہیں چھوڑتا۔ اور وہ ایسا انسان کو اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے، ایسا انسان کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ پھر انسان زندگی بھر قرآن کے بغیر نہ جی سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے۔ آج پھر ایک دفعہ قرآن کی توہین ہو رہی، لیکن اس قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑے، اس قرآن کی شان پہلے سے زیادہ بلند ہوگی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جب بھی دنیا میں قرآن کی توہین ہوئی اس کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی توہین ہوئی اس کے بعد لوگوں کو تجسس پیدا ہوا، انہوں نے جب میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کو پڑھا تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہ یہ توہین مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حیثیت بتا رہی۔ ہم احتجاج کریں تو کس بات پہ کریں؟ ابھی کل تک تو ہم ان کے سامنے ناک رگڑ رہے تھے، ان کے پاؤں پڑ رہے تھے سود لینے کے لیے۔ ہمارا احتجاج کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمارا آواز اٹھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم اپنے تمام تر معاملات میں ان کے محتاج ہیں۔ کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو دنیا کی رینکنگ میں عالمی معیار پہ ہو، کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں کہ جو ہم دنیا کو دکھا سکیں۔ تو یہ بار بار مجھے اور آپ کو دراصل اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہو کہ کرنے کے جو کام ہے اس طرف آؤ، جس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے اس طرف آگے بڑھو۔ آج 2 نمبری میں، فراڈ میں، دھوکہ دہی میں، دوسروں کو چیٹ کرنے میں ہم دنیا سے آگے نکل جائیں۔ تو ہم احتجاج کریں، آواز اٹھائیں تو کس بات پہ؟ ہم آواز اٹھا بھی لیں تو وہ آواز ہماری کس بنیاد پہ سنیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ کس بنیاد پہ؟ تو یہ دراصل مجھے اور آپ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ایک دعوت ہے کہ اپنا قبلہ درست کرو۔ جس بنیاد پہ تم پہلے دنیا پہ حکومت کرتے تھے وہ بنیاد یہی تھی کہ قرآن سے رشتہ مضبوط کیا اور اس کے ساتھ دنیا کے معاملات میں بھی ترقی۔ آج قرآن کو بھی چھوڑا اور دنیا کے معاملے میں بھی پیچھے۔ بار بار کہا گیا اور اب تک کہا جاتا ہے کہ اصل رکاوٹ یہ قرآن ہے۔ جب تک یہ ہے، جب تک یہ دین ہے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کر لیا؟ قرآن کو چھوڑ کے، قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ کے کیا کر لیا؟ کیا حاصل کر لیا؟ زوال پذیر ہے، پہلے سے زیادہ زوال کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرے، اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کرے اور ہر فورم پہ کرے، جہاں جہاں کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کی آواز سویڈن تک نہیں جا سکتی تو اپنے دوستوں تک تو جا سکتی ہے۔ میرے اور آپ کی آواز اپنے حکمرانوں تک نہیں جا سکتی تو اپنی فرینڈز لسٹ میں جتنے لوگوں تک تو جا سکتی ہے۔ یہ بھی کرنے کا کام ہے، چھوڑنے کا کام نہیں، لیکن اس کے ساتھ کرنے کے کچھ اور کام، اور ان میں سے ایک کام یہ ہے، آج ہر خاندان، ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی ملک میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے متعلقین میں، اس کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، کاروبار کرنے والے، ان میں سے جو معتدل مزاج کے لوگ ہیں ان کو قرآن گفٹ کرو،
وضو کرنا، طہارت کے ساتھ قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ میرے اور آپ کے لیے، نان مسلمس کے لیے نہیں۔ انہیں قرآن کے ترجمے دو کہ اس قرآن کو پڑھو تاکہ تمہارے سامنے اسلام کا تعارف آئے، مسلمانوں کا تعارف آئے، اور قرآن ہے کیا ہے، کہتا کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ مسلمان ہے ہی دہشت گرد۔ اب ظاہر ہے جب دنیا میں پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے تو جب تک ہم اس کا توڑ نہیں کریں گے تب تک مسلمانوں کی جو صحیح شکل و صورت ہے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کا صحیح پہلو اور رخ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کی آیات ہیں، ان کی ٹرانسلیشن ہیں، خود قرآن کریم کے نسخے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں، وہ گفٹ کروائیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ اور سب سے بڑا کرنے کا کام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یہ تب ہوگا جب دنیا سے علم اٹھ جائے۔ زیاد بن لبید کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے قرآن اٹھ جائے گا کیسے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، نسل در نسل ہم قرآن کو پڑھاتے رہیں گے، قرآن تو قیامت تک رہے گا، قرآن کیسے اٹھ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے لوگوں میں سب سے سمجھدار سمجھتا تھا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کیا یہودی اپنی کتابیں نہیں پڑھتے؟ کیا عیسائی اپنی کتاب نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل پڑھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، مسلمان قرآن پڑھے گا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرے گا۔ مسلمان کے پاس کتاب ہوگی لیکن اس کے فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں ہوں۔ قرآن خود کہتا ہے میں فرقان ہوں، مجھ سے پوچھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے میں مہیمن ہوں، نگہبان ہوں، مجھ سے پوچھو کہ کس چیز سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، کس سے نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے میں ہی کتاب ہوں، دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں جسے کتاب کہا جا سکے۔ اور قرآن خود کہتا ہے میں لا ریب ہوں۔ یہ ساری باتیں قرآن کہتا ہے، لیکن آج بھی آئی نہیں وہ بات ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے مطابق اپنا گیٹ اپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی خوشی غمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دنیا کو کیا قرآن دکھائیں؟ دنیا کے سامنے کون سی کتاب رکھیں؟ وہ ایک طرف قرآن کو پڑھیں یا مسلمانوں کو دیکھیں، ان کا زیادہ واسطہ مسلمان سے پڑتا ہے، کتاب سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا۔ کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ کے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو دیکھ کے دوبارہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہوئی، اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی آ گئی۔ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو دیکھ کے وہ دوبارہ کفر کی طرف چلے۔ آج اصل کرنے کا کام یہ ہے، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو عملی تعلق بنائیں۔ یہ نعرے چند دن کے بعد خود بخود ختم ہو جائے، یہ بینر جو لگ رہے ہیں خود بخود اتر جائیں گے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہی کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو زبانی لفظوں تک، باتوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عمل